بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس وتھ کوڈ انریولر آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو جی آج کے ہمارے ویڈیو کا ایجنڈا جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کے بارے میں ہے کہ ڈی بی ایم ایس کیا ہوتا ہے، اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اور ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ ہمارے پاس اسٹینڈ کرتا ہے فار ڈی بی ایم ایس۔ یہ ہمارے پاس ایکچولی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرتا ہے۔ آپ اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں مائی سیکول کی، اوریکل کی، اور ہمارے پاس بہت سارے ڈی بی ایم ایسز ہیں۔ یہ ایکچوئل میں کمرشل ڈی بی ایم ایس ہیں اور ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کچھ جو خاص اس کے ٹاسک ہیں جس کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا ڈیفینیشن ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ان کریشن، ماڈیفیکیشن اینڈ ریموول آف ڈیفینیشنز، جو کہ ہم کسی آرگنائزیشن کے ڈیٹا کو ان ڈیٹا بیس میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈیٹا اپڈیشن میں بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ ڈیٹا اپڈیشن میں ہمارے پاس انسرشن، ماڈیفیکیشن اور ڈیلیشن ہو گیا ایکچوئل ڈیٹا کا ان ڈیٹا بیس۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا ریٹریول کا کام جو کہ ہے، مطلب ڈیٹا کو آپ کیسے ریٹریو کریں گے فرام دا ڈیٹا بیس، تو اس کے لیے پرپس کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ ڈیٹا یوزر ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ہم یوزرز کو رجسٹر کیسے کریں گے، اس کو مانیٹر کریں گے۔ پھر ڈیٹا کی سیکیورٹی، پرفارمنس کو مانیٹر کرنا، ڈیٹا انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا، کنکرنسی کنٹرول کو ڈیل کرنا، اور اس کے علاوہ ریکوری انفارمیشن ان کیس اگر ڈیٹا فیلیور ہو جائے، ان ایکسپیکٹڈ فیلیور ہو جائے، یا ڈیٹا ہمارے پاس کریش ہو جائے۔ تو ان تمام چیزوں میں جو ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور یہ تمام ٹاسک جو ہے وہ ہمارے لیے پرفارم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ڈی بی ایم ایس کے کچھ ایڈوانٹیجز کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے جو ایڈوانٹیج ہے، جو کہ اس کا بیسک مقصد ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیٹا آرگنائزیشن ہے۔ یعنی ہمیں ڈی بی ایم ایس کے تھرو جو ہے یہ فیسلٹی حاصل ہوتی ہے کہ ہم ڈیٹا کو آرگنائز کریں، اس کو ڈیٹا کو جو ہے اسٹور کریں ان اسٹرکچرڈ مینر، جو کہ ہمارے لیے ریٹریول اور اس پر کیوری پروسیسنگ میں جو ہے آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیٹا انٹیگریٹی، یعنی کہ ایسے کنسٹرین جو ہے وہ اس پہ اپلائی کرتا ہے کہ جس سے ہمیں ڈیٹا انٹیگریٹی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہمیں وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا کو ایکسیس جو ہے وہ کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، آتھینٹیکیشن اور جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ کنکرنٹ ایکسیس، یعنی کہ جب ایک سیم ڈیٹا کو جو ہے بہت سارے لوگ جب ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کیا پروسیجر اپلائی کرے گا، اور اس وقت جو ہے وہ کنکرنسی کو کیسے کنٹرول کرے گا کہ ڈیٹا جو ہے وہ اس پر کوئی ڈیڈ لاک وغیرہ کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہ ہو، اور ڈیٹا جو ہے وہ سب کو ون بائی ون ایکسیس ہو جائے۔ تو وہ کنفلکٹس اور وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بھی ہینڈل کرتا ہے ڈی بی ایم ایس۔ ڈیٹا سیکیورٹی، یعنی کہ ڈیٹا جو ہے اس کو انکرپٹ کرتا ہے، ڈیٹا سینسٹیو جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو انکرپٹ کرنا، پھر اس کو ایکسیس کرنے کے لیے کچھ میکینزم، اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹولز جو ہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ وہ بھی ہمیں ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتا ہے۔ بیک اپ اور ریکوری جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ بیک اپ نہیں ہوگا اور ریکوری میکینزم نہیں ہوگا تو ڈیٹا جو ہے وہ اگر کریش ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ سے کیسے اویلیبل کیا جائے گا۔ تو بیک اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیٹا بیس کے لیے، پھر اس کی ریکوری میکینزم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو فیچر ہے یہ بھی ڈی بی ایم ایس ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔
ڈیٹا شیئرنگ یعنی ملٹیپل یوزرز جو ہیں اس کے درمیان ڈیٹا کو شیئر کرتا ہے، سیم ڈیٹا کو، جو کہ بہت ہی یوزفل ہے کسی بھی کولیبریٹو ورک انوائرمنٹ کے لیے. تو یہ فیچر بھی ہمیں DBMS پرووائڈ کرتا ہے. جہاں پر اتنے سارے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پر کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے DBMS کے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کمپلیکسٹی ہے. ظاہری بات ہے اتنے اچھے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے DBMS، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ بہت ساری کمپلیکسٹیز بھی ہیں. اس کو سیٹ اپ کرنا، اس کو مینٹین کرنا، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اسپیشل نالج اور اسکلز چاہیے، اور ٹرین جو امپلائیز ہے وہ ریکوائرڈ ہے. پرفارمنس اوور ہیڈ بھی ہے وہ اس وجہ سے کہ DBMS جو ہے وہ آپ کو ہائی لیول آف کنکرنسی جو ہے پرووائڈ کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے پرفارمنس اوور ہیڈ بھی ہے. اسکیلیبلٹی یعنی کہ ڈیٹا اگر آپ اس کو انکریز کرتے ہیں تو DBMS جو ہے وہ اس معاملے میں لمٹ کر سکتا ہے اسکیلیبلٹی آف ایپلیکیشنس، since it required the use of locking and other synchronization mechanism to ensure data consistency. تو اس وجہ سے اسکیلیبلٹی جو ہے وہ لمٹ اس کو کر سکتا ہے. کاسٹ وہ پرچیزنگ کاسٹ، مینٹیننگ اور اپ گریڈنگ کاسٹ جو ہے وہ DBMS کی ہائی ہے، اسپیشلی فار لارج اینڈ کمپلیکس سسٹمز کے لیے. اس کے علاوہ لمیٹڈ یوز کیسز ہے، یعنی کہ ہر طرح کے یوز کیسز کے لیے جو ہے وہ DBMS سوٹیبل نہیں ہے. سم سولوشن جو ہے ڈونٹ نیڈ ہائی ریلائبلٹی، کنسسٹنسی اور سیکورٹی and may be better served by other type of data storage. اب آتے ہیں ہمارے پاس DBMS کے کچھ ٹائپس جو کہ موسٹلی جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ریلیشنل DBMS ہیں. یہ ریلیشنل DBMS ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. یہ ہمارے پاس روز اینڈ کالمز والا ڈیٹا بیس ہے. اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہو تو ہم نے ڈیٹا بیس کے جو ٹائپس کیے تھے اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس کو ڈسکس کیا تھا. ریلیشنل ڈیٹا بیس ہمارے پاس اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہے اور اس میں ہمارے پاس روز اینڈ کالمز ہوتے ہیں. سیکنڈ جو ٹائپ ہے DBMS کی وہ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ DBMS ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ جو ہے DBMS یہ اسٹور کرتا ہے ڈیٹا کو ان دی فارم آف آبجیکٹس، اور اس کو مینیپولیٹ کرنا، اس میں سارے ماڈیفیکیشن، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج کے فیچرز کو یوز کرتے ہوئے وہ پرفارم کرتا ہے. نو سیکول DBMS یعنی کہ ناٹ اونلی سیکول صرف ریلیشنل ڈیٹا بیس کے لیے یہ یوز نہیں ہوتا بلکہ باقی بہت سارے ماڈلز کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے، جیسے کہ گراف ماڈل ہو گیا، ڈاکومنٹ بیس ماڈل، کی ویلیو پیئر، ان سب کے لیے جو ہے نو سیکول DBMS جو ہے وہ کام کرتا ہے اور یہ ساری فنکشنالٹیز پرووائڈ کرتا ہے. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی کویسچن ہو، کنفیوژن ہو، کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے گا، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور انیبل کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ.